الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف عنوانات چل رہے ہیں۔ جب مکہ فتح ہوا اور مکہ فتح ہونے کے بعد بہت سے لوگ ایمان میں داخل ہوتے رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے رہے، بہت سے قبائل بھی ایمان میں داخل ہو گئے، لیکن کچھ قبائل اور کچھ علاقے کے لوگ ایسے تھے جو متکبرانہ انداز کے تھے اور اپنے غرور کے اندر ہی وہ پھنسے رہے اور وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے۔ ایمان میں داخل نہیں ہوئے یہ تو بات ایک الگ ہے، ایمان میں داخل نہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اور کہ مسلمانوں کے خلاف اعلان کیا اور ایک بڑی جماعت کو تیار کیا، اس بات کے اوپر آمادہ کیا کہ مسلمانوں پر حملہ کر دیں۔ یہ لوگ جو تھے وہ حوازن، قبیلہ ثقیف، قبیلہ مضر، قبیلہ جشم اور دیگر کچھ قبائل کے لوگ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام نے اولاً ایک صحابی کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ جو بات سننے میں آ رہی ہے کیا وہ بات صحیح بھی ہے یا غلط ہے؟ ایک صحابی گئے اور ان حالات کا جائزہ لیا، معلومات کی تو معلوم ہوا کہ بات صحیح ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، بعض روایت میں آتا ہے کہ 12,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، 10,000 تو وہ تھے جو مدینے سے آئے تھے جس وقت میں مکہ فتح ہوا، 2,000 وہ تھے کہ جو کچھ قبائل ایمان میں داخل ہوئے، کچھ لوگ ایمان میں داخل ہوئے، بعض نے کہا کہ 14,000 تھے، مختلف روایتیں ہیں۔ ان صحابہ کرام کے ساتھ کچھ لوگ وہ بھی تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ بھی آپ کی جماعت کے ساتھ ہو لیے۔ اگر یہ فتح پا گئے تو مال غنیمت حاصل ہو جائے گا، اور اگر ہمیں موقع لگ گیا تو ہم بھی ہاتھ صاف کر لیں گے، ہم بھی اپنا بدلہ لے لیں گے مسلمانوں سے، اس لیے ساتھ ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہوئے۔ سیرت میں اور قرآن میں اس موقع کو حنین کا واقعہ کہا ہے۔ آپ علیہ السلام مکہ سے روانہ ہوئے اور ادھر سے ثقیف کے، حوازن کے اور دیگر قبائل کے لوگ جمع ہوئے۔ حنین یہ مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک جگہ کا نام ہے، اور وہاں ایک جگہ تھی اوتاس، وہاں جمع ہوئے۔
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو لے کر یہاں سے چلے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ 12,000 اور سامنے کا جو لشکر تھا ایک روایت میں 4,000 اور ایک روایت کے اندر 26,000، بعض میں 28,000۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں جنگ کرنے والے تو 4,000 تھے، باقی جو تھے وہ اپنے بچوں اور عورتوں کو لے کر آئے تھے۔ اس قوم کی سربراہی مالک بن عوف، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، ان کے ہاتھ میں تھی۔ بڑا ابھارا قوم کو اس بات کے اوپر کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مکہ والوں کے اوپر فتح پا گئے، وہ تو اناڑی لوگ تھے قریش، ہم سے ایسا نہیں ہو پائے گا، ہم پر فتح نہیں پائیں گے۔ ابھارا قوم کو۔ کسی سمجھدار انسان نے یہ بھی کہا ان میں سے کہ عورتوں اور بچوں کو نہیں لانا چاہیے تھا، لیکن مالک بن عوف اپنی بات پر اڑے رہے۔ یہ پہلا موقع ایسا تھا کہ جس میں ظاہری طور پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور سامنے کی تعداد کم تھی، ورنہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کم رہتی تھی اور سامنے کی تعداد زیادہ رہتی تھی۔ اس تعداد نے صحابہ میں سے بعض کے دلوں میں اس بات کو پیدا کر دیا کہ آج تو ہم کسی حالت میں بھی مغلوب نہیں ہو سکتے، غالب ہی ہو کر رہیں گے، آج ہم مغلوب نہیں ہو سکتے، آج تو ہماری تعداد سامنے والوں سے 3 گنا زیادہ ہے۔ دل میں بات آ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے، راستے کے اندر ایک بیر کا درخت تھا، بیر کا، تو وہاں پر رکنا ہوا۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جہالت کے زمانے میں ہم اپنی تلواروں کو لٹکایا کرتے تھے اور یہاں جانوروں کو لا کر قربانی کیا کرتے تھے، یہ وہ جگہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم تو ایسی بات کر رہے ہو۔ بعض صحابہ میں سے کسی نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہمارے لیے کوئی ایسی جگہ متعین کر دی جائے، تو آپ نے فرمایا تم تو صحابہ ایسی بات کر رہے ہو جیسی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی کہ ہمارے لیے کوئی معبود بنا دے، تم کیسی بات کر رہے ہو؟ جہالت کے اعتقاد کو اور زمانہ جاہلیت کی چیزوں کو چھوڑ دو۔ یہی جو تلوار لٹکی ہوئی ہے وہ آج تک وہ چیزیں چلی ہوئی آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی درگاہ کے باہر، کسی مزار کے باہر، کسی مزار کی جالی پر کوئی دھاگا بنا ہوا ہوتا ہے، کوئی کپڑا بنا ہوا ہوتا ہے، کوئی اور چیز بنی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ساری منتیں، نظریں، یہ سب زمانہ جاہلیت کے اس حال کے اندر وہیں سے چلا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا تم تو ایسی بات کر رہے ہو جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارے لیے کوئی عبادت کے لیے ایک بچڑا بنا دے، جبکہ ان ڈوروں سے، ان مونگوں سے، ان موتیوں سے، ان دھاگوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ نہ یہ نفع کے مالک ہوتے ہیں، نہ یہ نقصان کے مالک ہوتے ہیں، نہ کسی کو اولاد کے دینے کے مالک ہوتے ہیں، نہ کسی سے اولاد کے چھین لینے کے مالک ہوتے ہیں، نہ کسی کی تجارت میں نفع کے، نہ کسی کی تجارت میں نقصان کے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ان سے۔ مسلمان کا اعتقاد دھاگوں پر اور مسلمان کا اعتقاد ڈوریوں پر اور مسلمان کا اعتقاد چڑھاووں پر، ان پر کبھی رہا ہی نہیں۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا اپنے گلے کے اندر گویا کہ اس نے شرک کیا۔ زمانہ جاہلیت میں تمیمہ کہتے تھے ان ڈوروں کو، ان مونگوں کو، ان دانوں کو، ان پتھروں کو جن پر غیر اللہ کے نام کے منتر پڑھے جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا اس نے شرک کیا، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جب اوطاس کے وہاں پہنچے ہیں جس جگہ پر،
دشمنان اسلام موجود تھے، تو رات کو ہی دشمنان اسلام نے اپنا پورا ارادہ اور پورا پلان پہاڑیوں کے اوپر تیر اندازوں کو بٹھا دیا۔ قبیلہ ثقیف یہ تیر اندازی میں بڑا ماہر تھا، بڑا ماہر۔ صحابہ پہنچے وہاں پر، رات کو قیام کیا، صبح آگے کی طرف نکلنا تھا، تھوڑا پہلے رک گئے تھے، تو جیسے ہی صبح کو نکلے تو تیر برسے۔ اب جیسے ہی تیر برسے ہیں تو ایک دم سے اوسان بھول ہوا ہے، سارے اوسان خطا کر گئے، کوئی ادھر کو کوئی ادھر کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ فرماتے ہیں، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اللہ نے تمہاری بہت سے مواقع پر مدد کی ہے، اور ان میں سے ایک حنین کا واقعہ بھی ہے جب اللہ نے تمہاری مدد کی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہاری تعداد نے تمہیں عجب میں ڈال دیا، تمہاری تعداد نے تمہیں فخر میں ڈال دیا، آج ہم مغلوب ہو ہی نہیں سکتے۔ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، تمہاری یہ تعداد تمہارے کام نہیں آئی۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، اور زمین باوجود وسعت ہونے کے تمہارے اوپر تنگ کر دی گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ نے سکون نازل کیا مسلمانوں پر، رسول پر۔ وانزل جنودا لم تروہا، اور ایسے لشکر کو نازل کیا جس کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وعذب الذین کفروا، اور اللہ کے دشمنوں کو عذاب دیا گیا، اللہ نے عذاب دیا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے اللہ کا انکار کرنے والوں کا، یہی بدلہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک طرف ابو سفیان تھے، ایک طرف عباس تھے۔ جب صحابہ منتشر ہو گئے، اللہ کے نبی نے حضرت عباس سے کہا میرے چاچا انصار کو آواز لگاؤ، اور انصار سے کہو اے انصار، کیا تم نے یہ بات نہیں کی تھی کہ تمہارا اور ہمارا ساتھ زندگی اور موت کا ہے؟ یا للانصار، اے انصار کی جماعت کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا اپنے نبی سے کہ موت اور زندگی کا ساتھ ہے؟ آپ نے کہا وہ کیکر کے درختوں کے نیچے بیعت کرنے والے صحابہ کو آواز لگاؤ، کیا تم نے موت کے اوپر میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی؟ کہاں چلے جا رہے ہو؟ یا للمہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، تم اپنے نبی کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں کہ واپس پلٹے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے ارد گرد موجود ہیں، اور آپ کی زبان مبارک کے اوپر یہ الفاظ ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اتنا جوش کے اندر حضور کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کہتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں وہ نبی ہوں جو وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، میں وہ نبی ہوں کہ جو جھوٹا نہیں ہے، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ اور جو صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ 4 مسلمان، 4 صحابہ اس کے اندر شہید ہوئے، اور 70 دشمنان اسلام جہنم واصل ہوئے، اور سب بھاگ گئے میدان چھوڑ کر۔ اللہ نے بتایا ساری انسانیت کو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کریں گے، اللہ تبارک و تعالی کثرت کی بنیاد پر نہیں، اللہ تمہاری مدد کریں گے اللہ کی ذات پر نظر رکھنے کے اوپر۔ جب انسان کی نظر اللہ سے ہٹ کر خود کی ذات پر آ جائے گی، اللہ کی مددیں اٹھ جائیں گی۔ آپ اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہاری کثرت نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا کہ ہم تو آج زیادہ ہیں، اور یہی شروع کے اندر انتشار کا سبب بن گیا، سب ادھر ادھر ہو گئے، پھر اللہ نے مدد کی۔ آج بھی میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی جس قوم کی، اہل اسلام کی، مسلمان کی جو مدد کریں گے وہ اللہ کی ذات پر نظر رکھنے پر کریں گے، نہ حکومتوں سے، نہ سلطنتوں سے، نہ عہدوں سے، نہ وزارتوں سے۔ اللہ کی مدد ان سے متعلق نہیں ہے، اللہ کی مدد انسان کے نکلنے والے اعمال سے۔ جیسے عمل انسان کے اللہ کے ہاں پہنچتے ہیں، ویسے فیصلے اللہ کے مدد کے اترتے ہیں۔
جو اللہ 313 کو غالب کرنے پر قادر ہے، جو اللہ حنین کے اوپر غالب کرنے پر قادر ہے، وہ اللہ جو مکہ کو فتح کروانے پر قادر ہے، وہ اللہ کی طاقت اور اس کی قدرت میں آج بھی ذرے کے برابر خدا پاک کی قسم کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ کسی زمانے کے ساتھ، کسی مکان کے ساتھ، کسی ذات کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سچے اور پکے مسلمان رہو گے، اللہ تمہاری ضرور بھی ضرور مدد کر رہیں گے۔ مان والے کو اپنے اعمال کو سدھارنا پڑے گا، اپنے ایمان کو بنانا پڑے گا۔ آج دنیا انسانیت کے اندر، غزہ پر، فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر، اہل اسلام کے اوپر ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، اور ظلم اور ستم اور بربریت کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے۔ ساری اسلامی حکومتیں، سارے مسلمان، ساری سلطنت والے، سارے عہدے والے آج اس بات کے اوپر خاموش ہے۔ جیسے اللہ رب العزت ان ظالموں کی پکڑ کریں گے، مظلوموں کی حمایت نہیں کرنے پر ان کی بھی پکڑ ہوگی جنہوں نے مظلوموں کی حمایت نہیں کی۔ جو خاموش رہے ان کی بھی پکڑ ہوگی، جس سے جتنی استطاعت تھی، جتنی طاقت تھی، جتنی وسعت تھی، اس کو چاہیے تھا کہ وہ ویسے کوشش کرے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ ظالموں کی تو جڑ کاٹ ہی دیں گے۔ ظالم تو کبھی پنپتا نہیں ہے، یہ بات طے شدہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ظالم کو جو ظلم سے نہیں روکتا وہ بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچے۔ اگر آج ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ نہیں، کہ اسرائیلی پروجیکٹ وغیرہ کا اگر ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں، 10 چیزیں ہماری ضروریات کی، اگر ہم 2 سے بھی بچ سکتے ہیں تو 2 سے بچنے کی کوشش کریں، 3 سے بچ سکتے ہیں تو 3 سے بچنے کی کوشش کریں۔ جتنی ہماری استطاعت کے اندر ہے، جتنا ہماری قدرت کے اندر ہے، جتنا ہو سکتا ہے ہم بچیں۔ یہ جو پیسہ ہمارا جا رہا ہے، یہ پیسہ دیگر آلات بن کر آج مسلمان کے خون برس رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے جو ہم سے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں، اگر کہ بائیکاٹ کر سکتے ہیں تو اپنے بائیکاٹ کو جاری رکھیں۔ یہ نہیں سوچیں کہ میرے اکیلے کے کرنے سے کیا ہوگا۔ بون بون کر کے مٹکا بھرتا ہے، بون بون کر مٹکا بھرتا ہے۔ اگر ہر آدمی یہ سوچے گا میرے اکیلے کے کرنے سے کیا ہوگا، میرے کرنے سے کیا ہوگا، تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ جتنی استطاعت اتنا کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے۔ اللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المؤمنون حینون لینون کالجمل الآنف، ان قید ان قاد و ان انیخ علی صخرۃ استناخ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیو، محترم بزرگ اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق مختلف عنوانات چل رہے ہیں۔ انہی عنوانات میں سے ایک سفر آپ کا حنین کا ہے، جہاں کچھ قبیلوں نے، کچھ طائف کے، اسی طرح قبیلہ حوازن، قبیلہ جشم اور دیگر قبائل، جنہوں نے ایک جماعت ہو کر اس بات کا ارادہ کیا تھا کہ مدینہ پر اور مسلمانوں پر ایک بارگی حملہ کر دیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ قریش وہ لڑنا نہیں جانتے تھے، اس لیے مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا۔ ہم ایسے نہیں ہیں، بلکہ ہم مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کرام کو لے کر نکلے ہیں، جس کی تعداد مختلف بتائی ہے، بعض مورخین نے 12,000 کہا، بعض نے 14,000 کہا، جس کا تذکرہ پچھلے ہفتے کیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی،
شروع میں تھوڑے مسلمان منتشر ہوئے، لیکن بعد میں ثابت قدمی رہی اور اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرما دی۔ تو یہ قبیلہ حوازن کے لوگ، اسی طرح دیگر جو قبائل تھے، یہ وہاں سے بھاگ گئے۔ تو کچھ لوگ تو اوتاس ایک جگہ کا نام ہے، اس طرف بھاگ گئے، اور کچھ لوگ چلے گئے طائف کی طرف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف رخ کیا۔ ایک طرف تو ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جن کا مکمل نام عبید ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اوتاس کی طرف تو ان کو بھیجا اور ان کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت کو روانہ کیا۔ جب یہ ان لوگوں کے پیچھے چلے تو مقابلہ ہوا، اور مقابلے میں ان کو فتح ہوئی، اور اسی مقابلے کے اندر ایک تیر ان کے گھٹنے پر آ کر لگ گیا، جو گھٹنے کے اندر پیوست ہو گیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو کہ اسی قبیلے کے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ان سے معلوم کیا کہ چاچا یہ آپ کے تیر کس نے مارا؟ فرمایا کہ فلاں شخص نے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور اس کا پیچھا کیا، وہ سامنے والا بھاگ رہا ہے، تو اس سے کہہ رہے ہیں کہ تو میدان میں ثابت قدم نہیں رہتا، تو واپس پلٹ گیا اور مقابلہ کرنے لگا ان سے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو فتح دی اس کے اوپر۔ واپس آئے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، دیکھا تو ان کے تیر ہے پیر میں، گھٹنے میں۔ انہوں نے کہا کہ بھتیجے یہ تیر نکال دے، تو وہ تیر نکالا گیا۔ جب جیسے ہی تیر نکالا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ خون بھی نکلے گا، تو اتنا خون نکلا کہ جس کی وجہ سے ان کی جان جانے کو ہے۔ اب ان کے زندگی کے آثار باقی نہیں لگتے، تو یہ کہنے لگے کہ بھتیجے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، تو میرا ایک کام یہ کرنا ہے تمہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو میرا سلام کہنا اور حضور سے میرے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے اعمال پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں ہمیشہ متفکر رہا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دن بدن ان کا ایمان قرآن کی آیتوں کی جیسے جیسے نزول ہوا کرتا تھا، ویسے ایمان کے اندر زیادتی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ جب ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے 120 صحابہ سے ملاقات کی ہے اور ایک کو بھی دنیا کے بارے میں فکر مند نہیں پایا اور ایک کو بھی آخرت کے بارے میں بے فکر نہیں پایا۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سلام کہنا۔ اور صحابہ کا یہ تھا کہ جب اللہ کے راستے میں شہید ہوتے تو کئی صحابہ سے یہ بات منقول ہے کہ وہ حضور کو سلام کہا کرتے تھے۔ احد کے میدان کے اندر سعد ابن الربیع انصاری رضی اللہ عنہ ایک جگہ پر ہیں اور زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ ایک صحابی ان کے پاس آئے کہ حضور نے بھیجا ہے تمہارے حالات معلوم کرنے کے لیے، تو کہا کہ حضور سے کہنا کہ میں شہیدوں میں ہوں، بالکل آخری وقت چل رہا تھا، اور میرا سلام کہہ دینا حضور کو، اور میری قوم کو یہ کہنا کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی آج بھی آ گئی تو اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ ان صحابی نے بھی یہی بات کہی کہ میرا سلام کہنا اور میرے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کرنا، اور اتنے میں یہ شہید ہو گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ساری کارگزاری بتائی۔ کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ آپ ایک چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے جس پہ کوئی کپڑا نہیں بچھا ہوا تھا، اور وہ جو رسی ہوتی ہے جس سے چارپائی بنی جاتی ہے، فرمایا اس کے نشانات آپ کے بدن کے اوپر تھے۔ جیسے انہوں نے آ کر کارگزاری بتائی کہ عبید ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ وہ تو اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو گئے، اور انہوں نے آپ کو سلام کہا تو حضور فوراً چارپائی سے اٹھ گئے
اور فرمایا کہ انہوں نے دعا کی درخواست کی آپ سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ۔ آپ نے پانی منگوایا، وضو کیا اور ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور فرمایا اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما دے۔ اور آپ نے فرمایا اے اللہ عبید ابو عامر کو آخرت میں بلند درجے عطا فرما دے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کھڑے تھے وہاں پر اور اللہ کے نبی دعائیں دے رہے تھے۔ تو یہ موقع ہوتے ہیں کچھ لینے کے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا تو مانگ ہی رہے تھے، آپ نے فرمایا اللہ عبداللہ بن قیس، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا نام تھا، فرمایا کہ اللہ عبداللہ بن قیس، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیں اور ان کے بھی درجوں کو بلند فرما دیں۔ آپ نے دعا فرمائی۔ دوسرے کچھ لوگ جو چلے گئے تھے وہ طائف کی طرف چلے گئے تھے، مالک بن عوف جو مسلمانوں کے خلاف آئے تھے، بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے، جنہوں نے سب کو ابھارا تھا اس بات کے اوپر، تو وہ طائف بھاگ کے چلے گئے اور طائف کے اندر جو ان کے ساتھ تھے وہ سب قلعے کے اندر جا کر محفوظ ہو گئے اور 1 سال کا راشن وہاں لے کر پہنچ گئے، پہلے ہی چلے گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس موقع پر جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا کہ جب شروع میں ہی یہ حنین سے لوگ بھاگے تھے تو 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 40 اوقیہ چاندی اور دیگر مال غنیمت تھا۔ تو آپ نے جعرانہ ایک جگہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ تم اس کا دھیان رکھنا یہاں پر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں چلے گئے۔ یہ جعرانہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر یہاں سے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ اس لیے حاجی جب حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے والے عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اللہ ان کو توفیق دیتا ہے تو جیسے مسجد عائشہ سے وہ عمرہ کرتے ہیں، جعرانہ سے بھی عمرہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بھی توفیق دی، جعرانہ گئے، وہاں ایک مسجد بنا دی، تقریباً مکہ المکرمہ سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ جگہ، مین روڈ کے اوپر ایک مسجد ہے، مسجد جعرانہ۔ تو وہاں سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں، جیسے مسجد عائشہ سے احرام باندھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کو یہاں چھوڑ کر گئے اس مال کے اوپر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلے گئے، طائف کا ارادہ کیا آپ نے۔ جب وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو قلعے کے اندر محفوظ ہیں، مقابلے کی کوشش کی گئی، منجیت کا استعمال کیا گیا اور بھی بہت سارے، لیکن وہ لوگ قلعے سے نہیں اترے، بلکہ قلعے کی جو فصیل ہوتی ہے، دیوار ہوتی ہے، اس کے اوپر اپنے تیر اندازوں کو بٹھا دیا۔ قبیلہ ثقیف تیر اندازی میں بہت مشہور تھا، تو وہ وہاں سے تیر چلاوے نیچے تو کسی مسلمان کو آ کر لگ جاوے، 12 مسلمان شہید ہو گئے، فتح نہیں ہو رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات کے اندر سوئے تو آپ نے خواب دیکھا۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک دودھ کا پیالہ رکھا ہے اور اس دودھ کے پیالے میں ایک مرغی نے یعنی چونچ ماری، اور چونچ مارنے کی وجہ سے وہ پیالہ ڈل گیا۔ آپ جب صبح اٹھے بیدار ہوئے تو آپ نے صحابہ، آپ کا معمول تھا فجر کی نماز کے بعد آپ صحابہ سے پوچھتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا، اور کئی مرتبہ آپ خواب دیکھتے تو آپ اس کو تذکرہ فرماتے تھے، پھر اس کی تعبیر بتاتے تھے۔ خواب ایک الگ چیز ہوا کرتی ہے، خواب کی تعبیرات ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو خواب کے اندر بہت سی بشارتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ جے پور کے ایک ساتھی ہیں، ابھی ان کا تھوڑے وقت پہلے ہی جو اسٹوڈنٹ کا جوڑ تھا تو ان کا اس دن انتقال ہو گیا۔ سانگانیر کے اندر اسٹوڈنٹ کا جوڑ تھا تو وہ وہاں پر جا رہے تھے سانگانیر، جوڑ کے اندر شریک ہونے ذمہ دار ساتھی تھے حاجی اسحاق رحمانی، ذمہ دار ساتھی تھے۔ پورا عرصہ، ایک عرصہ اللہ کے راستے کے اندر لگا دیا، بیرون وقت اندرون وقت۔ تو کوئی گاڑی والا ٹکر مار گیا اور ان کا انتقال ہو گیا اللہ کے راستے کے اندر۔ اتفاق کی بات ہے کہ
کہ انتقال ہوا اتوار کو، سوموار کے دن مجھے خواب آیا. خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ رحمانیہ مسجد کے سامنے وہ جو ڈیوائیڈر وغیرہ بنے ہوئے لوہے کے، وہ وہاں پر کھڑے، سفید لباس پہن رکھا ہے، سفید ٹوپی پہن رکھی ہے، وہ بڑے خوش و خرم نظر آ رہے ہیں. صبح کو اٹھا تو دیکھا کہ یار اس خواب کی تعبیر دیکھنا چاہیے کہ آخر کیا بات ہے. اور 4 جگہ اس کی تعبیر دیکھی، بن نوریہ ٹاون کے فتوے میں، دارالعلوم کے فتوے میں، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر الرؤیا میں، اور چاروں، اور ایک جگہ اور دیکھی، چاروں کے اندر ایک ہی تعبیر ملتی ہے کہ کسی نیک انسان کو خواب کے اندر خوش و خرم دیکھنا، اچھی حالت کے اندر دیکھنا، یہ اس کے ایمان پر خاتمے کی دلیل ہے. یہ اس کے ایمان پر خاتمے کی دلیل ہے. تو اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ دکھا دیتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دودھ کا پیالہ ہے اور مرغ نے اس کے اوپر چونچ ماری اور وہ ڈل گیا. تو آپ نے صبح کو پوچھا ابو بکر اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ حضور یہ قلعہ بھی فتح نہیں ہوگا. ایک صحابی بیٹھے تھے نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ لومڑی اپنے بل میں ہے، اگر پکڑنا چاہیں گے تو آپ پکڑ لیں گے اور چھوڑ دیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہے. یہ خواب کی تعبیر بتائی کہ لومڑی اپنے بل میں یعنی قلعے میں محفوظ ہے. لوگ پکڑنا چاہیں گے تو فتح دے دیں گے اللہ تعالیٰ، چھوڑ دیں گے تو نقصان نہیں پہنچائیں گے کوئی یہ لوگ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے روانہ ہو گئے. اور آپ دیکھیں تاریخ کی کتابیں، تاریخ میں کیا آتا ہے، جب اللہ کے نبی وہاں سے لوٹ رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی ان کے تیروں نے ہمیں ہلاک کر دیا، اے اللہ کے نبی آپ جو ہے نا ان کے لیے بد دعا کر دیں. تو آپ نے فرمایا اللہم اہدی ثقیف، اے اللہ ثقیف کے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما. بد دعا نہیں کی، آپ نے فرمایا مجھے منع کیا اس چیز کے لیے کہ ان کے لیے بد دعا کرو. آپ نے کہا اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، وَأْتِ بِهِمْ، اور ایمان کے ساتھ ان کو میرے پاس لے کر آ جا. آپ نے یہ بات کہی اور آپ وہاں سے روانہ ہو گئے. مورخین لکھتے ہیں کہ یہ جو سردار تھے مالک بن عوف اور جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے تھے. فرمایا کہ چھوڑ دیں گے تو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے جعرانہ، اور آپ نے 9 سے 10 دن قبیلہ حوازن جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قبیلہ ہے، وہاں آپ نے جعرانہ کے اندر 10 دن اس قبیلے کا انتظار کیا، کیونکہ بہت سا مال غنیمت تھا، اونٹ تھے، بکری تھی، چاندی تھی، بہت سارا مال غنیمت تھا. تو جب 10-11 دن انتظار کیا کوئی نہیں آیا تو آپ نے وہ مال غنیمت تقسیم فرما دیا. اور جب تقسیم فرما اس کے اگلے روز ہی قبیلہ حوازن کے لوگ آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کے اوپر 9 آدمی مسلمان ہوئے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی یہ جو لوگ آپ کے پاس قیدی بن کر آئے ہیں یہ سب ان میں بہت سے وہ ہیں جو آپ کی پھوپھیاں لگتی ہیں، رضائی پھوپھی، اور بہت سی آپ کی خالائیں لگتی ہیں، کیونکہ حلیمہ سعدیہ جن کی قبر جنت البقیع میں ہے وہ اسی قبیلے کی تھی. تو رشتہ داریاں ہیں آپ کی. اللہ کے نبی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے ان کو چھوڑ دیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے رشتہ داری کے لیے کہا ہے، میرا جو حق ہے میں وہ سب چھوڑ دوں گا اور صحابہ کو اس کی ترغیب دوں گا. فرمایا کہ صحابہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی اور اپنا حق چھوڑ دیا. ایک دن کے اندر 6000 مرد اور عورت بچوں کو آزاد کیا گیا رشتہ داری کی بنا پر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم نے مجھے رشتہ داری کا ناطہ دیا ہے تو میں یہ کرتا ہوں. اور یہ لوگ قبیلہ حوازن کے 9 لوگ مسلمان ہو گئے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر تقریباً 12 یا 13 دن جعرانہ کے اندر قیام کیا اور یہیں سے آپ نے عمرے کا احرام باندھا. اسی سے متعلق انشاءاللہ پھر بات ہے. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر
إنه كان توابا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلو اور مختلف عنوانات چل رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یعنی آپ کی زندگی، یہی انسان کے لیے کامیابی کا زینہ ہے۔ انسان کے سامنے آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی کا ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ساری انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ ہی کی ذات کو، عمل کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ آپ ہی کی ذات کو بنایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کے اندر پہنچے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں حنین میں مقابلہ کیا، اور پھر ایک جماعت طائف کی طرف قبیلہ ثقیف کے جانب اور ایک دوسری جماعت دوسرے جانب آپ نے روانہ کی، اور آپ وہاں سے واپس لوٹے تو آپ حوازن جو علاقہ ہے، جعرانہ جسے کہتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ حوازن وہاں رہتا تھا، تو آپ وہاں پر آئے۔ آپ نے مال غنیمت جو تھا وہ تقسیم کروایا۔ مال غنیمت میں 24,000 کے قریب اونٹ تھے، 40,000 کے قریب بکریاں تھیں، چاندی تھی اور بھی دیگر چیزیں تھیں۔ جو قیدی تھے، ان قیدیوں کے اندر ایک خاتون جن کا نام حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہیں، رضاعی بہن۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قیدیوں کو لایا گیا تو ان کو بھی لایا، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ، تم جانتے نہیں کہ میں تمہارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سکتے میں رہ گئے، سوچ میں رہ گئے کہ کیا حضور کی کوئی بہن بھی ہے۔ صحابہ دوڑے ہوئے آئے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ فرمایا کہ ایک عورت ہے جو بڑی دلیر معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ تمہارے پیغمبر سے جا کر کہو کہ میں ان کی بہن شیمہ ہوں۔ حضور نے ان کو بلوایا، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ان کو لایا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دربار میں پہنچی ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی علامت اس چیز کی؟ فرمایا کہ یہ میرے ہاتھ کے اوپر نشان ہیں۔ بچپن کے اندر جب دائی حلیمہ کے یہاں آپ چھوٹے تھے، میں آپ کو کھلایا کرتی تھی، آپ چھوٹے تھے میں آپ کو لوریاں سنایا کرتی تھی، آپ چھوٹے تھے میں آپ کو جنگل میں لے کر جایا کرتی تھی، بکریاں چراتے تھے میں آپ کا دھیان رکھتی تھی، اور اس وقت کے اندر محبت کے اندر جس طرح بچہ دانت مار دیتا ہے، میں تو بڑی تھی، آپ میرے بھائی ہیں، اور آپ نے میرے ہاتھ کے اوپر دانت مار دیا تھا، وہ نشان آج تک موجود ہے، اور وہ نشان دکھایا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فوراً وہ بچپن یاد آ گیا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ میری بہن ہے، یہ شیمہ ہے، اور آپ نے اپنے بدن مبارک سے چادر کو اتارا اور آپ نے ان کے سامنے بچھا دیا کہ میری بہن تیرے قدم اس چادر کے اوپر رکھے جانا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے، آپ نے بات کی۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو بچپن میں جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کو عربی کے اندر لوریاں سناتی تھی، آپ کو سلانے کے لیے جنگل میں جاتی بکریاں چرانے کے لیے تو حضور کو بھی ساتھ لے جایا کرتی تھی۔ آپ نے باتیں کی ان سے، وہ بچپن کی یادیں
آپ نے حلیمہ کے بارے میں معلوم کیا، فرمایا کہ ان کی تو وفات ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بہن اگر تیرا دل چاہے تو تو یہاں ہمارے ساتھ قیام کر اور مدینے میں تمہیں لے چلوں، اور تمہارا دل چاہے تو اپنے قبیلے کے پاس جانا چاہتی ہو تو وہاں پر لوٹ جاؤ۔ تو فرمایا کہ میں اپنے قبیلے میں جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انتخاب، آپ نے اپنی نور نبوت سے انتخاب کیا اور اونٹوں کو منگایا، اور 3 اونٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، یا 3 اونٹنیاں آپ نے ان کو ہدیہ کی۔ کہتے ہیں کہ اتنے تحفے اور تحائف دیے گئے ان کو کہ اونٹنی کی کوہان جھک گئی ہو کے غلام باندی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدیہ کی۔ اور یوں بھی کہتے ہیں کہ علماء کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس ان کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑ کر لے کر چلنے لگے، اور آپ ایک دور تک آپ ان کو چھوڑ کر آئے۔ یہ آپ کی بہن تھے تشیم علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ آپ نے یہ معاملہ کیا ان کے ساتھ۔ اسی موقع پر جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال کو تقسیم کیا تو قریش کے وہ لوگ، ابھی مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہونے کے بعد یہیں سے آپ حوازن حنین کے لیے آئے تھے، اور یہیں سے آپ طائف گئے تھے، ابھی مدینے واپس نہیں ہوئے تھے آپ۔ تو قریش کے وہ لوگ جو ایمان اور اسلام میں داخل ہوئے تو آپ نے مال جب تقسیم کیا تو ان نوجوانوں کو خوب دیا جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، تالیف قلب کے لیے کہ اسلام پر دل ان کا جم جائے۔ جیسے کوئی شخص ایمان کے اندر داخل ہوتا ہے تو لوگ اس کی مدد کرتے ہیں، پہننے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، کہ ہمارا دینی بھائی ہے، ہمارے ذمے ہے اس کی مدد کرنا۔ تو آپ نے تالیف قلب کے لیے ان لوگوں کی مدد کی۔ تو انصار کے کچھ نوجوان شخصوں نے، ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی، انہوں نے کہا کہ جنگ میں اور مشکلات میں اور شدائد میں اور مصیبت میں انصار اور مال جب تقسیم کیا جائے تو اس کے لیے قریش کے نوجوان، کچھ نوجوانوں نے یہ بات کہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے انصار کو جمع کیا کہ جتنے بھی انصار ہیں وہ جمع ہو جائیں، اور آپ نے فرمایا کہ انصار کی جماعت، میں نے ایسا سنا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مصائب میں، آلات میں، شدائد میں، جنگ میں تو انصار کی جماعت، اور جب مال تقسیم کریں تو مال تقسیم کرنے کے اندر قریش کے نوجوان۔ تو انصار کے بڑے سرداروں نے کہا کہ حضور ہم میں سے اہل الرائے اور ہم میں سے سرداروں میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے، کچھ نوجوانوں کے منہ سے نکل گئی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہہ دی اور ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انصار کیا ایسا نہیں ہے کہ تم لوگ گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں میرے ذریعے سے ہدایت دی، ایمان اور اسلام تم تک پہنچا؟ انصار کیا ایسا نہیں ہے کہ تم لوگ مالی اعتبار سے تنگ دست تھے، اللہ رب العزت نے تمہیں مالا مال کر دیا؟ انصار کیا ایسی بات نہیں ہے کہ تمہارے قبیلے آپس میں لڑتے تھے، یہود، بنو قریظہ، بنو نذیر تمہیں آپس میں لڑاتے تھے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں بھائی بھائی کر دیا، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا؟ کہ انصار ایسی بات نہیں ہے؟ تو انصاری صحابہ نے سب نے کہا کہ حضور ایسی بات ہے، بالکل سچ کہہ رہے ہیں آپ، ایسا ہی ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انصار ہاں تم میرے اس جواب میں یہ بات کہہ سکتے ہو، اور تمہیں یہ حق ہے کہ تم یہ بات کہہ سکتے ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
لوگوں نے آپ کو جھٹلایا تو کیا ہم نے آپ کی تصدیق نہیں کی؟ آپ انصار کی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ انصار تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ لوگوں نے آپ کو ستایا، آپ کو بے یار و مددگار چھوڑا تو ہم نے آپ کی مدد نہیں کی۔ حضور خود کہہ رہے ہیں، انصار نہیں کہہ رہے، حضور خود کہہ رہے ہیں۔ ان کے جو احسانات ہیں ان احسانات کو ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ ہاں تم نے ایسا کیا ہے۔ انصار تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ جب مکہ والوں نے اپنے ملک سے نکال دیا تو کیا ہم نے آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا؟ یہ سب تم کہہ سکتے ہو، لیکن انصار میں نے تمہارے ایمان پر، تمہارے اسلام پر اور تمہارے یقین پر اعتماد کر کے تمہیں چھوڑ دیا کہ تمہیں حصہ نہیں دیا اس کے اندر زیادہ، اور کچھ نوجوانوں کو میں نے تالیف قلب کے لیے کچھ زیادہ دے دیا۔ اور تاریخ میں یہ الفاظ بھی لکھے ہیں مورخین نے، آپ نے فرمایا کہ انصار کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ اپنے گھر پر جا رہے ہوں اونٹ اور بکریوں اور چاندی کو لے کر، اور تم اپنے گھر پر جا رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کو لے کر؟ انصار کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو لوگ تھوڑا مال، تھوڑے درہم، تھوڑے دنانیر لے کر جا رہے ہوں اور تم اللہ اور اس کے رسول کو اپنے گھر لے کر جا رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر ہجرت امر تقدیری نہیں ہوتا تو میں انصار میں ہونا پسند کرتا۔ اگر لوگ ایک وادی میں چلے انصار اور تم ایک وادی میں چلو تو میں انصار تمہاری والی وادی کے اندر چلوں۔ الناس شعار والانصار دثار، کہ لوگ میرے اوپر کا کپڑا ہیں اور انصار تم میرے بدن کے اندر کا کپڑا ہو۔ اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے پوتوں کی مغفرت فرما۔ آپ نے یہ دعا دی، کہتے ہیں کہ انصار کا مجمع اتنا رویا کہ گویا کہ داڑھی سے آنسو بہنے لگے، ایسا لگتا تھا جیسے کہ وضو ابھی کیا ہے۔ فرمایا کہ حضور ہم اس بات پر راضی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہمارے ساتھ رہیں اور لوگ مال و متاع لے کے چلے جائیں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ سارا معاملہ ہوا اور سارا مجمع چھٹ گیا تو آپ نے پھر ارادہ کیا یہاں سے مکہ جانے کا، جسے کہتے ہیں کہ جعرانہ سے آپ نے عمرہ کیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں ایک حج فرض ہونے کے بعد اور 4 عمرے کیے ہیں، عمرہ حدیبیہ، عمرۃ القضاء، یہ جعرانہ کا عمرہ تیسرا، اور چوتھا فتح مکہ کے وقت ہے، چوتھا جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے عمرہ کیا۔ یہ 4 عمرے کیا آپ نے۔ آپ علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے ساتھ یہاں سے چلے اور آپ مکہ پہنچے اور آپ نے عمرہ کیا، اور پھر آپ علیہ السلام واپس مدینہ لوٹے ہیں۔ یہ آپ کا سفر تقریباً 2 مہینے 10 دن کا سفر رہا۔ رمضان کے اندر آپ نکلے تھے اور آپ اب واپس لوٹے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ پہنچے ہیں، اور اسی سال کے اندر ذی الحجہ ہی کے مہینے کے اندر آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی ہے، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ یہ آپ کے بیٹے ہیں۔ تقریباً 16 مہینے کے قریب آپ دنیا میں حیات رہے، اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی۔ اور اسی سال کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی۔ آپ علیہ السلام مدینہ پہنچے ہیں، اور اسی سال کے اندر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو ہجرت کے موقع پر حبار ابن الاسود نے نیزہ مارا تھا جس سے زخم لگ گیا تھا، وہ زخم واپس تازہ ہو گیا، اور اسی زخم کے اندر آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور آپ علیہ السلام کو بڑا رنج ہوا۔ جب آپ کو غسل دیا گیا تو آپ نے اپنی چادر دی اور یہ فرمایا کفن میں اس کو بھی شامل کر دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود نماز جنازہ پڑھائی،
صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر کے اندر اترے ہیں، اور اس سے پہلے کے حال یہ تھے کہ آپ کا چہرہ بڑا مغموم تھا، غمزدہ تھا۔ جب آپ نے قبر میں ان کو اتارا اور جب آپ باہر نکلے ان کے لیے دعا کری آپ علیہ السلام نے، آپ کے چہرے پر بشاشت تھی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ پہلے غمزدہ تھا اب بشاشت ہے؟ فرمایا کہ مجھے زینب کے بارے میں قبر سے متعلق ڈر تھا، حضور کی بیٹی ہیں اور قبر سے متعلق آپ کو ڈر ہو رہا ہے۔ فرمایا جب میں نے اللہ سے دعا کری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کا معاملہ ان کے لیے آسان کر دیا، تو وہ چہرے کے اوپر بشاشت ہے۔ آپ علیہ السلام کی یہ تینوں بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں آپ ہی کی زندگی میں وفات پا گئی تھیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی وفات کے تقریباً 6 مہینے بعد ان کی وفات ہوئی ہے۔ اسی سے متعلق پھر انشاءاللہ